حزین دہانی۔ حکومت اپنی روش سے باز آ جائے نہیں تو اسمبلی کے 2 بجٹ اجلاس ہوں گے۔ اپوزیشن لیڈر چودھری یاسین کی حکومت کو وارننگ جاری۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کشمیر کو بدنام کرنے کی بھارتی سازش۔ حریت قیادت نے بھارتی منصوبے کا پردہ چاک کر دیا۔ حکومتی وزراء نے 10 ماہ کی حکومتی کارکردگی کو شاندار قرار دے دیا۔ بولے دستیاب بجٹ سے بچت کر کے 1 ارب 16 کروڑ روپے کی لاگت سے وزیر اعظم کمیونٹی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا۔ سابقہ دور حکومت میں کیا ہوا، کیسے ہوا، سب کی رپورٹ پیش کی جائے۔ وزیر جنگلات نے فارسٹ آفیسران کو حکم جاری کر دیا۔ بولے جو بھی رپورٹ پیش نہیں کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور تھر کی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے شعبہ آرٹ اینڈ ڈیزائن کے زیر اہتمام کشمیر آرٹ فیسٹیول کا انعقاد۔ مختلف مقابلہ جات سمیت کلچرل نائٹ کا اہتمام۔ خبروں کی تفصیلات شامل کرتے ہوئے سب سے پہلے بات کریں گے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ نیلم جہلم اور کوہالہ ہائیڈرل پروجیکٹ کے متاثرین کے لیے خصوصی سیل قائم کیا جائے گا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان کا کہنا تھا کہ کوہالہ منصوبہ کے متاثرین کے مفادات کی ہر قیمت پر نگہبانی کروں گا۔ وزیر اعظم پاکستان کی موجودگی میں کشمیریوں کو کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وابٹا کو تمام مسائل حل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ریاست کے عوام کی فلاح و بہبود اور خوشحالی ہماری اولین ترجیح ہے۔ ریاست کے عوام نے پاکستان کی محبت کا منہ بولتا ثبوت دیا ہے اور ہمیشہ سے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر اداروں کی ترقی، میرٹ کی بحالی اور عام آدمی کو سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں تاکہ ریاست کا ہر فرد معاشرے میں بہترین زندگی گزار سکے۔ قائد حزب اختلاف چودھری یاسین کہتے ہیں کہ حکومت آزاد کشمیر نے اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی روش نہ بدلی تو اس دفعہ اسمبلی کے 2 بجٹ اجلاس ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق چودھری یاسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک بجٹ اجلاس حکومت اسمبلی کے اندر کرے گی جبکہ اپوزیشن اسمبلی کے باہر بجٹ اجلاس منعقد کریں گے۔ موجودہ حکومت کی کہیں بھی گڈ گورننس نظر نہیں آتی۔ 10 ماہ میں انتقامی کارروائیوں اور اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگانے کے سوا کچھ نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے اگر کورٹ کے چکر نہ لگتے تو بجلی ریالٹی آزاد کشمیر کو مل جاتی۔ مرکز میں حکومت ہونے کے باوجود ریالٹی کیوں نہیں لے رہے؟ آگے بڑھتے ہیں اور ایک اہم خبر شامل کرتے ہوئے بات کریں گے کہ وزرائے حکومت بیرسٹر افتخار گیلانی، محترمہ نورین عارف، چودھری محمد عزیز کہتے ہیں کہ حکومت آزاد کشمیر کی 10 ماہ کی کارکردگی انتہائی شاندار ہے۔ آزاد کشمیر کے ریاستی وسائل سے وزیر اعظم کمیونٹی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا گیا۔ حکومتی وزراء نے ان خیالات کا اظہار میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت آزاد کشمیر نے 10 ماہ میں مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ سابق حکومت کی ناقص کارکردگی اور شاہ خرچیوں کے باعث ریاست کو 4.5 ارب روپے کے اوور ڈرافٹ کا سامنا تھا۔ ریاستی وسائل سے اس اوور ڈرافٹ کا خاتمہ کیا اور دستیاب بجٹ سے ہی بچت کر کے 1 ارب 16 کروڑ روپے کی لاگت سے وزیر اعظم کمیونٹی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا گیا۔ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 4 کروڑ روپے فی حلقہ ترقیاتی اسکیموں پر خرچ کیے گئے۔ اور اب کچھ بات کر لیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے۔ مقبوضہ کشمیر میں جہاد کے نام پر تباہی پھیلانے کا بھارتی منصوبہ بے نقاب۔ ہندوستان کے پالیسی ساز اداروں اور خفیہ ایجنسیوں نے تحریک آزادی کو بدنام کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرنا شروع کر دیے۔
تفصیلات کے مطابق مقبوضہ وادی میں جاری تحریک آزادی کشمیر کی تحریک دن بدن بگڑنے لگی۔ اس تحریک کو دبانے کے لیے بھارتی افواج اور حکومت مختلف قسم کے حربے استعمال کرنے لگے۔ مقبوضہ کشمیر میں آزادی پسند قیادت سید علی گیلانی، میر وائز عمر فاروق اور محمد یاسین ملک نے اپنے مشترکہ بیان میں مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کے خطرناک منصوبے کا پردہ چاک کر دیا۔ وزیر جنگلات آزاد کشمیر سردار میر اکبر خان نے کہا ہے کہ سابقہ دور میں غیر قانونی تقرریوں پر رپورٹ پیش کی جائے۔ جو آفیسر رپورٹ پیش نہیں کرے گا اس کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر جنگلات نے ان خیالات کا اظہار محکمانہ اجلاس میں آفیسران سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فارسٹ پروٹیکشن آفیسر کو دیے گئے ٹارگٹ کے حوالے سے آئندہ اجلاس میں اپنی کارکردگی پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ محکمہ جنگلات کے ملازمین کی طرف سے تبادلہ جات اور تقرریوں کے خلاف عدالتوں میں زیر کار کیسز اور حکم امتناعی کے لیے متعلقہ آفیسران بروقت معاملے کو یکسو کریں۔ عدالتوں میں زیر التوا تمام کیسز کی مؤثر پیروی کی جائے اور درست رپورٹنگ کی جائے۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بناتے ہوئے بات کریں گے کشمیر آرٹ فیسٹیول کے حوالے سے۔ آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ آرٹ اینڈ ڈیزائن کے زیر اہتمام کشمیر آرٹ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد تھر کی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ان کی فلاح کے لیے امداد جمع کرنا تھا۔ یہ حالت ہے کہ چھوٹے چھوٹے پانی کے میلوں دور ٹبے جن کو بولتے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں اور اس میں گندا پانی ہے اور اس گندے پانی کو جانور بھی پیتے ہیں اور لوگ بھی وہیں سے پیتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں پہ نیسلے کی بوٹلز اور یہ اور وہ اور صاف پانی، آپ یقین کریں کہ ان چھوٹے چھوٹے بارش کے جمع ہوئے پانی میں جو کبھی کبھار ہوتی ہے وہاں پہ جانور اور انسان ایک جگہ پانی پیتے ہیں۔ اور جو سب سے میں نے ایک عجیب سی بات دیکھی کہ سارا دن ان جانوروں کو چرانے کے بعد وہ لوگ پہلے اپنے بیل کو پانی پلاتے ہیں، پہلے اپنے گدھے کو پانی پلاتے ہیں اور جب بچ جاتا ہے تو 2 گھونٹ پیتے ہیں۔ یہ اتنی عجیب و غریب چیزیں ہیں کہ جو آپ دیکھنے سے ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ شعبہ آرٹ اینڈ ڈیزائن کے زیر اہتمام مختلف مقابلہ جات کا انعقاد بھی کیا گیا، جن میں نعتیہ مقابلہ جات، تقریری مقابلہ جات اور سنگنگ کمپٹیشن شامل تھا۔ اس موقع پر کھانے پینے کے علاوہ مختلف سٹالز لگائے گئے تھے۔ فیسٹیول میں طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد کے علاوہ مختلف شعبہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والوں سمیت شہریوں نے بھی شرکت کی، اور شعبہ فائن آرٹس کی جانب سے کشمیر آرٹ فیسٹیول کو سراہتے ہوئے کہا کہ شعبہ فائن آرٹس نے چیریٹی کی جانب ایک اچھا اور مثبت اقدام اٹھایا ہے جو کہ خوش آئند ہے۔ یہ چیریٹی ایونٹ دراصل تھرپارکر کے متاثرین کے لیے ہم نے آرگنائز کیا ہے۔ میں خود بی ایف اے کا اسٹوڈنٹ ہوں، پاس آؤٹ اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں نے اپنا فائنل ریسرچ جو تھی میں نے تھرپارکر پہ ہی کی ہے، اور وہاں کے جس ٹائم میں نے پرابلمز دیکھے ہیں ان پرابلمز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ اپنے کشمیر میں بھی تھرپارکر کے پرابلمز کو ہائی لائٹ کروں اور ایک اویئرنیس کمپین سٹارٹ کروں، جس سے ہم یہاں سے کلیکشن کر کے چیریٹی کلیکٹ کر کے تھر کے متاثرین تک پہنچا سکیں۔ تھر کے علاقے میں بجلی نہیں ہے تو ان کو ہم نے پانی پہنچانا تھا، تو اس کے لیے ہم نے ہینڈ پمپس کا سوچا ہے جو مینول ہیں، جو بجلی کی جن کو ضرورت نہیں ہوتی۔ 600 فیٹ سے پانی نکالنا بور ہیڈ کر کے اور ان کو لوگوں تک پہنچانے کا جو ہمیں فنڈنگ چاہیے تھی، اس کے لیے شفا فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے ہم نے یہ فنکشن آرگنائز کرایا ہے، جس میں ٹکٹ کے ذریعے چیریٹی اسپانسرز کے ذریعے اور باقی لوگ جو اپنے عطیات دے رہے ہیں تو وہ اکٹھے کر کے انشاءاللہ یونیورسٹی سے آڈٹ کرا کے اور پھر ہم شفا فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے وہاں پہ ہینڈ پمپس لگائیں گے۔ دوسری جانب کیپٹل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے طلبہ و طالبات کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد تھر کے ان لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنا ہے جو مشکلات سے دو چار ہیں۔ وہاں کی جو جنریشن ہے جو دن بدن اب آگے نہیں بڑھ رہی ہے، وجہ یہی ہے نہ بڑھنے کی کیونکہ ان کے بچے مر رہے ہیں بھوک اور پیاس سے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے
कुछ नहीं है, और वो आगे उनके हो ही नहीं रहे, ग्रोथ ही नहीं हो रही है, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे भी और इस कदर की गर्मी में वहाँ तड़फ रहे हैं पानी के बगैर। और पानी भी वहाँ पर अब ट्यूबवेल, हमारा ये प्रोग्राम है कि अगर हमें कुछ पैसा हमारे पास आ जाए फंड रेजिंग के ज़रिए से, हम वहाँ जाके उनके लिए ट्यूबवेल का इंतजाम। इसको ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद ये था कि थर के लोगों को जिनके पास उनकी ज़रूरत की अशिया मौजूद नहीं है, उन्हें वो प्रोवाइड करना, जैसे कि पानी, खुराक और उनकी अद्वियात वगैरह। उस मकसद के लिए हमने इस चैरिटी फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ किया है, और ताकि उनकी ज़रूरियात को पूरा कर सकेंगे। कश्मीर आर्ट फेस्टिवल के मौका पर कल्चरल नाइट मुशायरा चैरिटी का भी इनाकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोरा ने शिरकत की। फेस्टिवल के अख्ताम पर थीम डिनर का अहतमाम भी किया गया। मेरी सदियों की प्यास थी साइयाँ, तूने कतरे में टाल दी साइयाँ। जख्म सारे हरे नहीं रहते, जख्म सारे हरे नहीं रहते, भर भी जाते हैं कुछ कभी साइयाँ। खाना बदोशों की कहानी तवील और पुरानी। सैकड़ों खाना बदोश बकरवाल अपनी हज़ारों बकरियों और जानवरों के रेवड़ के साथ गर्मियों का मौसम बालाई इलाकों में गुजारते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सैकड़ों खाना बदोश बकरवाल अपने हज़ारों बकरियों और जानवरों के रेवड़ के साथ गर्मियों का मौसम वादी नीलम के बालाई इलाकों में गुजारते हैं, जहां इन्हें अपने जानवरों के लिए खुले मैदान, चरागाहें और पानी मैसर आता है। जबकि सर्द मौसम आते ही ये खाना बदोश अपने मालो मता के साथ पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों का रुख करते हैं। इसके लिए इन्हें सिर्फ बालाई नीलम से मुजफ्फराबाद तक तकरीबन 200 किलोमीटर से ज़ायद का पैदल सफ़र करना पड़ता है। इस दौरान ये खाना बदोश शाम पड़ते ही सड़कों के किनारे घास और पानी वाली जगहों पर पड़ाव करते हैं। इस दौरान इन खाना बदोशों की ख़वातीन और मासूम बच्चे इनके साथ घोड़ों पर सफ़र करते हैं। इन खाना बदोश बकरवालों में से बेशतर ऐसे ख़ानदान भी हैं जिनकी अपनी कोई अराज़ी या मुस्तकिल ठिकाना नहीं। ये ख्वाहिश रखते हैं कि इन्हें मुस्तकिल रहाइश के लिए ज़मीन अलाट की जाए। दौरान सफ़र अगर इनका कोई फ़र्द फ़ौत हो जाए तो इसकी रास्ते में ही तदफीन कर दी जाती है। इन खाना बदोशों के मासूम बच्चे तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी सहूलियात से भी महरूम रहते हैं। जिन्हें खेल कूद के लिए शाम गए वो चंद घड़ियां मैसर आती हैं जब इनका काफ़िला किसी जगह रात के लिए पड़ाव करता है। इस मुल्क बिचो 65 साल हो गया है, ते 14 साल हो गया इंडिया में जिस हिंदुस्तान पाकिस्तान। कैपिटल न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल न्यूज़। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद।